لطیف صدیقی کراچی میں پیدا ہوئے، جہاز رانی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، نیول انجینئر بنے۔ استاد کے ساتھ ان کا پھڈا ہو گیا اور استاد نے انہیں سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ مایوس ہو کر سنگاپور آ گئے، شپنگ کمپنی میں نوکری کر لی۔ کمپنی میں بھارتی اور برطانوی ان کے سینئر تھے۔ یہ دونوں ان کی صلاحیتوں کے اس قدر معترف ہو گئے کہ یہ ان کی سفارش بن گئے۔ ان کا کیس پارلیمنٹ میں گیا، سنگاپور کا قانون تبدیل ہوا اور انہیں سنگاپور میں نوکری بھی ملی اور شہرت بھی۔ یہ اس وقت اپنی شپنگ کمپنی چلا رہے ہیں۔ ان کے جہاز آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور لاطینی امریکہ سے 80 اور 90 ہزار جانور سعودی عرب اور دوسری گلف اسٹیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ ان کا شمار سنگاپور کے خوشحال پاکستانیوں میں ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی آفس ہے اور سنگاپور میں بھی۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے حکومت پاکستان کو پرپوزل دی تھی، آپ اگر مجھے موقع دیں تو ہم پاکستان کی مرچنٹ نیوی کو خود مختار بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی بین الاقوامی بنا سکتے ہیں۔ مگر یہ پرپوزل زلفی بخاری اور علی زیدی کے درمیان فٹ بال بن کر ختم ہو گئی۔ میں پچھلے ہفتے 2 دن کے لیے سنگاپور گیا تو مجھے لطیف بھائی کے ساتھ واک کا اتفاق ہوا۔ یہ رات کے وقت ہوٹل آ جاتے تھے اور میں ان کے ساتھ آرچڈ روڈ پر واک کرتا تھا۔ یہ اس دوران مجھے مختلف ملکوں اور بحری سفروں کی کہانیاں سناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرچنٹ نیوی شاندار پروفیشن ہے، پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے، اس میں پیسہ بھی ہے اور ایکسپوئر بھی۔ آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ اس شعبے میں آئیں، یہ دنوں میں امیر ہو جائیں گے اور پوری دنیا بھی ان کے لیے کھل جائے گی۔ کراچی میں ان کی ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ موجود ہے اور اس میں داخلے کے لیے زیادہ کوالیفیکیشن اور اہلیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دوران تعلیم نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں باقاعدہ ریسرچ کر کے اس پر ویلاگ بھی کروں گا اور کالم بھی لکھوں گا۔ ہم آرچڈ روڈ پر واک کر رہے تھے تو لطیف صدیقی نے اپنے ہارٹ اٹیک کا واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شام کے وقت گھر پر بیٹھا تھا، میرے بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے، جبکہ بیگم ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھیں۔ لطیف صدیقی کی بیگم ڈاکٹر ہیں۔ مجھے جسم میں اچانک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر آرام کے لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں بیڈ پر لیٹا تو مجھے آواز آئی، اگر تم لیٹ گئے تو پھر تم اٹھ نہیں سکو گے۔ میں نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے جسم کے کسی حصے میں درد یا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس ذرا سی بے چینی تھی، لیکن میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ میں موت کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں اپنے بچوں سے کہا، یہ ایمرجنسی ہے، تم لوگ فوراً ٹی وی بند کر دو، ایمبولنس بلاؤ اور ہمسائے کو میرے پاس لے آؤ۔ بچوں نے ٹی وی بند کیا، ایمبولنس کو فون کر دیا اور بھاگ کر ہمسائے کو لے آئے۔ یہ بیچارہ بنگالی ہے اور میرے ساتھ اس کی بہت اچھی الیکس لیک ہے۔ میں اس وقت تک بیڈ پر لیٹ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں اب موت سے ذرا دور نہیں ہوں۔ میرا ہمسایہ ڈر گیا اور وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ سنگاپور میں حکومت نے مختلف جگہوں پر ایمبولنس کھڑی کی ہوتی ہیں۔ یہ 3 منٹ میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ میری ایمبولنس بھی فوراً پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میری زبان کے نیچے گولی رکھی، ہسپتال میں ڈاکٹر کو اطلاع دی اور مجھے اٹھا کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی آپریشن تھیٹر اور ڈاکٹر تیار تھے۔ مجھے فوراً تھیٹر لے جایا گیا اور 40 منٹ میں میری اینجیوگرافی کر کے میری بند وین کھول دی گئی۔ میرے خون میں کلاٹ بن گیا تھا۔ میں اگر بر وقت اطلاع نہ کرتا تو میں واقعی بیڈ روم میں فوت ہو چکا ہوتا۔ اللہ کو میری زندگی منظور تھی، چنانچہ میں بچ گیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا لائف سٹائل بھی تبدیل کر دیا، کھانا بھی، اور میں اب ریگولر واک بھی کرتا ہوں۔ میں نے لطیف صدیقی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب بات ہے، میں نے ہارٹ اٹیک کے بارے میں کوئی لیکچر پڑھا تھا اور نہ ہی میرے جسم میں کسی قسم کے اثرات تھے، بس مجھے ایک آواز آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے فوری انتظامات کرا دیے۔ میں نے ان سے اتفاق کیا اور عرض کیا، قدرت انسان کو ہر حادثے یا مصیبت سے پہلے اسے اطلاع ضرور دیتی ہے،
انسان اگر اس سگنل کو اللہ کی آواز سمجھ لے اور یہ آپ کی طرح اٹھ کر اپنا بندوبست کر لے تو یہ بچ جاتا ہے، لیکن اگر یہ اسے وہم سمجھ کر جھٹک دے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری بات چیت اس کے بعد تبدیل ہو گئی اور ہم قدرت کے مختلف اشاروں پر گفتگو کرنے لگے۔ ہم واک کر رہے تھے، اس دوران مجھے اس نوعیت کے 2 واقعات یاد آ گئے۔ میرے پاس چند ماہ قبل ایک صاحب آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں چند سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی پر جا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کسی نے کان میں کہا کہ تم اس گاڑی سے فوراً اتر جاؤ، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ میں نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا، میرے دوست اونگ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے یہ فکرہ نہیں بولا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں نے ڈرائیونگ کرنے والے دوست سے کہا کہ تم مجھے فوراً نیچے اتار دو۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کیا کر دوں گا اور اس سے تمہاری گاڑی گندی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے نئی گاڑی خریدی تھی، چنانچہ اس نے فوراً بریک لگا دی۔ میں گاڑی سے اترا اور سڑک کے کنارے چائے خانے میں بیٹھ گیا۔ دوست کو جلدی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں آرام کرو، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چائے خانے کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرے دوست گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اگلے موڑ پر ان کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ میرے کانوں میں وہ آواز کہاں سے آئی تھی، اور میں اگر اس پر توجہ نہ دیتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ دوسرا واقعہ میرے بزرگ دوست سیف الدین حسام کا تھا۔ سیف صاحب برٹش کونسل لاہور میں کام کرتے تھے، پامسٹ بھی تھے، اور انہوں نے ویدرنگ ہائٹس اور جین ایئر جیسے کلاسک ناولوں کے ترجمے بھی کیے تھے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جیلم کے مشین محلہ میں رہتے تھے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے جیلم جاتا تھا اور ان کے مطالعے اور مشاہدے کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان کے دل میں اچانک ٹیس اٹھی اور وہ اسلام آباد آ گئے۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد اینجیوگرافی کا مشورہ دے دیا۔ ان کا سادہ سا پروسیجر تھا، خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اینجیوگرافی سے ایک دن قبل میرے گھر تشریف لائے۔ میں ان دنوں راول ٹاؤن کے 1.5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا۔ لوگ ان گھروں کو کھرلی ہاؤس کہتے تھے۔ راول ٹاؤن بنیادی طور پر گوالا کالونی تھی۔ سی ڈی اے نے گوالوں کو گھروں کے ساتھ ساتھ بھینس باندھنے کے لیے چھوٹے پلاٹس دیے تھے۔ لوگوں نے ان پلاٹس میں 2 منزلہ مکان بنا کر کرائے پر دے رکھے تھے۔ یہ کھرلی ہاؤس ہوتے تھے۔ میں اسی قسم کے ایک کھرلی ہاؤس میں 2000 روپے کرائے پر رہتا تھا۔ حسام صاحب تشریف لائے، مجھ سے چائے کی فرمائش کی اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے، جاوید بیٹا میں کل نہیں بچوں گا۔ میں نے کہہ لگا کر جواب دیا، سر دنیا میں روزانہ 30 لاکھ اینجیوگرافی ہوتی ہیں، یہ آپریشن نہیں ہے، یہ معمولی سا پروسیجر ہے، آپ اسے اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے، میری طرف دیکھ کر بولے، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میں آج صبح لیٹا ہوا تھا تو میرے کان میں آواز آئی، سیف کیا تم اپنی زندگی کا آخری دن بھی لیٹ کر گزار دو گے؟ یہ میرے لیے اشارہ تھا، لہٰذا میں تمہارے پاس آ گیا اور میں یہاں سے اب اپنے بیٹے کے گھر جاؤں گا، بیٹے اور بہو سے ملوں گا اور پھر اپنی کتاب کا آخری چیپٹر لکھوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ میری باتوں کو اگنور کر کے مجھے زندگی کے مختلف لیسن دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی صرف وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، نہ پیچھے کچھ ہے نہ آگے، چنانچہ زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارو تاکہ کوئی تعصف، کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ وہ اس کے بعد اٹھے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنے بیٹے کے گھر گئے۔ اگلے دن ہسپتال پہنچے اور اینجیوگرافی کے دوران واقعی انتقال کر گئے۔ میں آج 30 سال بعد جب بھی انہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا واقعی موت نے انہیں ایک دن پہلے بتا دیا تھا کل تمہارا آخری دن ہوگا؟ مجھے اس سوال کا جواب 30 سال بعد آرچ روڈ پر واک کرتے ہوئے ملا۔ قدرت واقعی موت اور زندگی دونوں سے پہلے انسان کو اطلاع دیتی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو وہم سمجھتے ہیں یا حقیقت۔ قدرت بہر حال اپنا فرض ادا کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔